الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه صدق الله مولانا العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ما آتاکم الرسول، جو چیز تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں رسول روک لے فانتہو، اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو چیز تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت ساری باتوں میں اس آیت مقدسہ کو ایک دوسرے کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جب کوئی حوالہ پوچھتا کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے، قرآن مجید میں اس مسئلے کا حکم کہاں موجود ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس آیت کو پڑھتے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ قرآن میں جو یہ تو لکھا ہوا ہے کہ جو چیز رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ لہذا ہر بات اگر قرآن مجید میں نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، زندگی سے جو بات ثابت ہے وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح سے قابل عمل ہے جس طرح سے قرآن مجید کی آیت ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو ناپسند فرمایا اور انہوں نے اس انگوٹھی کو اتار کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کسی شخص نے ان سے یہ کہا کہ یہ انگوٹھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھینکی ہے اس کو آپ لے لیں، سونے کی ہے، آپ نہ استعمال کریں، گھر میں کسی عورت کو دے دیں۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو اس کو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ ہے بات ماننے کی کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، پھینک دیا ہے، ناپسند نظر، اللہ کے رسول کی ناپسند نگاہ اس پر پڑ گئی ہے، وہ میرے گھر میں کیسے آ سکتی؟ کس قدر اتباع کا حال تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مستحب ہے یا یہ سنت ہے یا یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے۔ آج ہمیں شیطان 10 ہیلے سمجھاتا ہے، بھائی یہ فرض تو نہیں ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، بھائی یہ واجب تو نہیں ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، اچھا سنت ہی تو ہے۔ ہمیں شیطان سنت کو یوں ہلکا کر کے دکھاتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ وہاں سنت کی پیروی کا یہ حال تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ اتنا سا لفظ کہہ دیا، عبداللہ بن عمر نے سنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے، ساری زندگی بات نہیں کی بیٹے سے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کی پسند تھی اور تو کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ مر مٹنے والے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، قربان ہونے والے تھے وہ لوگ۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج زیب و زینت کی چیزیں، اپنی خواہشات کی چیزیں، من مانی کی چیزیں، لباس بھی تو اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کا، کھانا بھی تو اپنی خواہش کا، پینا بھی تو اپنی خواہش، پہننے میں اپنی خواہش، رہائش میں اپنی خواہش۔ کہاں گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی؟ اللہ کے رسول نے زندگی کا ہر عمل نہیں بتایا، کس لیے رسول آتے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
رسول اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اللہ کو کوئی زندگی پسند نہیں، کوئی زندگی پسند نہیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ چیز اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ وہ جتنی ہمیں اچھی لگے، جتنی ہمیں خوبصورت لگے، جتنی ہمیں بہتر نظر آئے، اللہ کے نبی نے جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ گے، اپنے گھروں کو بھی روکو۔ تو انگوٹھی کی بات عرض کر رہا تھا، ہاتھ میں آج جوانوں کے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں، کڑے پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، گلے کے اندر لاکٹ نظر آتے ہیں۔ یہ جوانوں، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ مرد کو صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، اجازت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، اور وہ بھی مجبوری، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی مہر تھی، اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور وہ اس وقت آپ نے بنوائی تھی جب آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع کے بعد جب آپ علیہ السلام نے اجمی بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کیے تھے، اسلام کی دعوت دی تھی، تو صحابہ نے کہا کہ یہ لوگ قبول نہیں کرتے خط جب تک مہر نہ ہو، تو آپ مہر بنا لیں۔ یہ مہر تھی آپ علیہ السلام کی، اور اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور وہ بھی صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا جو نگینہ ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا وہ ہتھیلی کی جانب، اوپر نہیں ہوتا تھا، ہتھیلی کی جانب ہوتا تھا، ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ اتنی بات صحابہ نے محفوظ کی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کیسے پہنتے تھے، کون سی انگلی پہ پہنتے تھے؟ بیت الخلاء میں جاتے تھے، نکال دیتے تھے اس کو، محمد رسول اللہ، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ایک شخص نے پہنا انگوٹھی تھی سونے کی، آپ نے فرمایا یہ جہنم کا انگارہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، انگوٹھی میں صرف چاندی کی مرد کے لیے گنجائش، اور عورتوں کے لیے سونے چاندی دونوں کی گنجائش۔ باقی کسی دہات کی انگوٹھی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، عورت کا کان کا زیور، ناک کا، گلے کا، وہ باقی دہاتوں کا بھی جائز ہے، سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، کسی اور شے کا جائز ہے۔ لیکن انگوٹھی عورت کے لیے سونا چاندی، صرف سونا چاندی، اور مرد کے لیے صرف چاندی بس۔ اور باقی جو ہے یہ ہاتھوں میں پہننا، چاہے کالا ہو، چاہے نیلا ہو، چاہے پیلا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، چاہے کسی کا ہو، یہ چیزیں مردوں کو زیب نہیں دیتی۔ یہ گلے میں پہننا یہ مردوں کو زیب نہیں دیتی۔ یہ کانوں کا چھدوانا یہ مردوں کو زیب نہیں دیتا، یہ مردوں کے کام نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، اپنے بچوں کو منع کرو۔ یہ فیشن پرستی اچھی نہیں ہے۔ ہاں، فیشن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کو پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس کے بال ہیں وہ بالوں کا اکرام کرے۔ آپ علیہ السلام بالوں کو خوب تیل لگاتے تھے، اتنا تیل، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پگڑی مبارک کے اندر ٹوپی کے نیچے کپڑا ہوتا تھا اور وہ تیل سے تر رہتا تھا، اتنا تیل لگاتے تھے، اتنا تیل سر میں لگا ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جب آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جناب تم جب وہ تیل لگایا کرو، اپنے بالوں کا اکرام کیا کرو، تو میں 2 مرتبہ روز تیل لگاتا ہوں۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ پراگندہ بال بکھرے ہوئے منتشر بالوں والا، یہ جسم، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ چیز تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ پاک خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن سنت کے مطابق اپناؤ، ہر چیز سنت کے مطابق۔ سنت میں جو خوبصورتی ہے وہ دنیا کے کسی لباس میں خوبصورتی نہیں، جو سنت میں اچھائی ہے وہ دنیا کی کسی شے میں اچھائی نہیں۔ تو اس کی کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو سنت پر لاؤ، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو سنت میں سجاؤ۔ قیامت کے دن ہم کہہ سکیں نا کہ ہم تو شبیہ لے کے آئے ہیں اللہ کے رسول کی، یا اللہ تو اس کو حقیقت کر دے، ہم تو نقل لے کے آئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وہاں نقل بھی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ نقل بھی نہ ہوئی اللہ کے نبی کی،
जिस तरह से हमारी मौत आएगी उसी पर हम उठाए जाएंगे क़यामत के दिन। जिस शक्ल पर मैं मरूंगा उसी शक्ल पर मैं उठाया जाऊंगा और अल्लाह के हुजूर के सामने मैं उसी तरह से पेश होऊंगा। तो अगर मेरी शक्ल, मेरा हुलिया, मेरा लिबास अल्लाह के रसूल वाला न हुआ तो फिर अल्लाह के रसूल लिबास, शक्ल, हुलिया मेरा देख कर ये कहेंगे नहीं ये मेरा आदमी नहीं लगता, ये तो मेरा नहीं लगता। तो फिर मुल्क के अंदर एक आदमी अगर मुल्क का सरबराह, जर्नैल दूसरे मुल्क की वर्दी पहनकर सामने आ जाए और फूल लगा के आ जाए तो आप कहेंगे बड़ा गद्दार आदमी है ये, इसको तो गद्दार कहा जाएगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तहजीब, आप अलैहिस्सलाम का रहन सहन, क्या अल्लाह के नबी की सुन्नत में कोई कमी है? कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा क्या मेरी शक्ल में तुझे कोई कमजोरी नजर आई थी, मेरे लिबास में, मेरी वज़ा ख़ता में, मेरे रहन सहन में कोई कमी थी? इससे ज्यादा हसीन खूबसूरत तरीका हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हमारे लिए 100% कामयाबी है, 100% कामयाबी है। और इसके अलावा बाकी सारे तरीके जितने भी हैं वो सब बेकार है, वो सब बातिल है। वो चाहे हमारी ख्वाहिश हो, चाहे माशरा हो, चाहे यहूद नसारा की तहजीब हो, चाहे हमारे अपने रस्म रिवाज हो, हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब, आप इस्लाम की सुन्नत में मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो अल्लाह का रसूल दे उसको ले लो, और जिससे अल्लाह का रसूल तुम्हें रोके उससे बाज आ जाओ। अल्लाह पाक हम सब के लिए